تو عالم دین کا یہ حکم ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ بے ایمانی نہ کرے، پوری بات بتائے۔ لہٰذا 99 اور 103 دو قول ہیں ان کے بارے میں۔ اس وقت کہنے لگے ادھر آؤ نا ذرا، میرے پوتے پوتیاں میں گنوں تو کتنے ہیں، 110 کے قریب ان کے پوتے پوتیاں تھے اس وقت۔ اللہ نے اولاد میں بھی اضافہ، اور سارے کے سارے صحابی کے پتر اور پوترے اور نیک اور حافظ اور نیک اور پردے والی بچیاں، اور تقریباً اتنے ہی وہ تھے، تقریباً اتنے ہی وہ تھے جو ان کے سامنے فوت ہوئے تھے، وہ الگ تھے۔ یہ زندہ جو تھے یہ 100 سے اوپر تھے۔ اللہ نے ان کے رزق میں اور ان کے مال میں اور ان کی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اضافہ فرما دیا۔ اس لیے انسان جو ہے یہ کیسے کہتا ہے عمر میں اضافہ؟ اللہ سے یہ ہمارے بڑے بزرگ جو مانگتے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے، آمین کہا کرو، اللہ کی قسم کیا پتہ ہے وہ وقت ایسا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ بنے، 2.25 سال انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا کرنا ہوا کہ اس دور میں یہ سعودی عرب کے علاقے کے ساتھ جو پہلا ملک لگتا ہے یہ ہے عراق۔ یہ عراق حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی فتح ہوا تھا۔ اس کے ساتھ پھر آگے شام ہے، آگے فلسطین ہے، آگے یہ سارا بیت المقدس ہے، اس طرف ہے، اور دائیں طرف جو ہے ایران، یہ بھی ان کے دور میں فتح، اور اس کے ساتھ افغانستان، اور آگے ریاستیں جو آذربائیجان وغیرہ، ازبکستان، قازقستان، کرغزستان، یہ ساری اس دور میں اللہ کے فضل سے فتح۔ یہ ان کے دور میں ایسا ہوا کہ آپ کا ایک طریقہ تھا کہ جب حج کرتے تھے نا، ہر علاقے کے گورنر کو بلاتے تھے کہ وہ آئے، حرم کے اندر اس کو کھڑا کرتے اور کہتے کہ اس علاقے کا، یہ یمن سے آیا ہے یہ، اور یمن کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اس کے پاس، یہ عراق کا ہے عراق کے اکٹھے ہو جائیں، یہ شام کا ہے شام کے اکٹھے ہو جائیں۔ آپ پھر ان کے سامنے پوچھتے تھے بتاؤ یہ تمہارا گورنر کس قسم کا ہے، سامنے بات کرو، اور فوری طور پہ وہ نوٹ کرتے تھے اور فوری طور پہ وہ اقدامات جو کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل صحابی ہیں، مصر کے فاتح یہ تھے۔ اللہ کا کرنا ہے ہوا ان کو گورنر بنایا گیا تھا ادھر یہ عراق کے علاقے کا، تو یہ کوفہ وغیرہ کا جو علاقہ سارا ہے نا، یہاں کے علاقے کا ان کو گورنر بنایا گیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا ان کے بارے میں بتاؤ یہ کیسا گورنر ہے، تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا، رشوت وغیرہ اس قسم کی باتیں پوچھتے تھے، یہ لیتا ظلم سے۔ ایک بندے نے کہا جی امیر المومنین میں آپ کو الگ کر کے بتاؤں گا، میں سامنے مجھے ان کا بات کرو جو کرنی ہے سامنے، یہ الگ بات کیا ہوتی ہے کرنے والی، سامنے کرو لوگوں کو پتہ چلے۔ کہنے لگے جی یہ نا انہوں تے نماز پڑھان دا صحیح طریقہ نہیں جی ہوندا۔ یہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کے سامنے یہ بات کہہ دی، نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا ان کو۔ آپ نے کہا سعد بتاؤ کیسے نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بالکل مشابہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا جی یہ جب آگے لڑائی لڑنا ہوتی ہے نا، یہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، پیچھے پیچھے ڈرتے ہیں یہ تیروں تلواروں نیزوں وغیرہ سے۔ ایک اس نے اور بات کی کہ یہ جو مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے اور صحیح عدل، اس قسم کی اس نے ساری۔ آپ نے میں اچھا یہ تو تھوڑے لوگ ہیں نا، میں کوفے میں بندہ بھیجتا ہوں کہ جا کے پتہ کر کے آئے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے کسی گورنر کی کوئی انسان شکایت کرے کہ یہ ظلم کرتا ہے۔ آپ نے حضرت عمار بن یاسر نام سنا ہوگا صحابی کا، یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہاں بھیجا۔ یہ جب وہاں گئے ہیں جا کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا، ہر بندے نے کہا وہ تو بندہ ہی بڑا نیک اور اچھا آدمی ہے، وہ تو بہادر آدمی ہے۔ ایک علاقہ بنی ابس، عین بی بے اور سین، بنی ابس ایک علاقہ پورے کا پورا وہ خاندان ہے،
اس علاقے کے لوگوں نے یہ بات کہی، نہیں جی وہ تو پیچھے پیچھے رہتا ہے، لڑتا نہیں ہو، عدل نہیں کرتا اور فلانا، اس قسم کی گفتگو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بتایا گیا کہ اس نے 3 باتیں کہی ہیں کہ میں لڑائی میں پیچھے رہتا ہوں، میں غنیمت میں تقسیم صحیح نہیں کرتا اور ظلم کرتا ہوں، انہوں نے کہا یا اللہ میں تیرے سامنے، یہ تیرا بندہ جو محمد الرسول اللہ کا ساتھی صحابی ہے، میں تیرے سامنے دعا کرتا ہوں اگر یہ جھوٹ بولتا ہے نا یہ بندہ، یا اللہ اس کی عمر کو بڑا کر دے، طویل کر دے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہوا، وہ آدمی بنی ابس کا وہ آدمی، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ بڑی کرنا چاہے کسی کی عمر، اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اس آدمی کا اتنا ہو گیا، یہ آدمی اتنا بڈھا ہو گیا، اتنا بڈھا ہو گیا کہ اس کی یہ جو پلکیں بروٹے ہیں نا، یہ بمیں، یہ آنکھوں کے اوپر لمک کے نا یہ ساری اس کے اوپر یہاں گرتی تھیں۔ جب اس نے کبھی کسی سے بات کرنی ہوئی تو ایسے پکڑ کے جس طرح کی کوئی چیز نا اوپر سے پردہ اٹھا کے تو پھر اوپر کر کے تو پھر آنکھیں اس کی نظر، اتنا اس کو اللہ، اور یہ گلی محلے کے اندر پھرتا تھا، اللہ نے اس کو اتنے فقر میں ڈال دیا کہ اس کو روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترس کے گلیوں کے اندر جس طرح ہوتا ہے نا ریڑ ریڑ کے زندگی اس نے گزاری ہے، اللہ نے اس کو ایسے تباہ کر دیا، اتنی لمبی۔ اور اس عمر میں بھی انہوں نے دعا کی تھی صحیح بخاری کے اندر، اللہم ارزہ بالفتن، یا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، اس نے تیرے نبی کے صحابی کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ اس کی عمر بھی ذلیل ترین عمر میں، ارذل العمر میں یہ چلا گیا، اور یہ اس عمر میں اپنی آنکھوں کو اٹھا کے نا ایسے پلکوں کو ایسے، اس کی پلکیں اوپر ایسے گر گئی تھیں، اٹھا کے اوپر کر کے دے کے رستے میں سے، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اگر کوئی عورت گزرتی، یہ اس عمر میں بھی جا کے رات چلتی لڑکیوں کو یہ چھیڑا کرتا تھا، اتنا بدبخت انسان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم سچی مچی عمر بڑھتی ہے، یہ نہیں کہ عمر ایسے ہی ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی اضافہ کرنا چاہے اس کے عمر میں، رزق میں، اولاد، اور کون روک سکتا ہے؟ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ اس میں کمی بھی کر سکتا ہے، اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی زندگی اگر جینا ہے تو اس کے لیے عام طور پہ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ ورزشیں کرو، بڑی بڑی ورزشیں کر، اتنے ڈاکٹر رکھو جی، ذرا بھی نچ آئے اس کے لیے ڈاکٹر فلان۔ ہم نے دنیا میں بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے ڈاکٹر رکھے، بڑے ورزشیں کری، جوانی بھی پوری نہیں دیکھ سکے، فوت ہو گیا، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اور کئی جی یہ کھائیں 100 سال تک آپ کا یہ ہوگا، 100 سال تک فلاں فلاں فلاں، اس قسم کی اپنے پاس سے نئے نئے جھوٹے اور جعلی جو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرنا ہی نہ، اور دنیا کی چیزوں، اور جس نے عمر بڑھانی ہے وہ اللہ ہے، اور جس نے اضافہ کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ عمر کیسے انسان کی بڑھ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے نا اللہ اس کو لمبی عمر دے، فرمایا نیکیاں زیادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا۔ یہ طریقہ کرنا نا ورزیاں لے کے، اور کئی لوگ اپنی زنانیوں کو، بیٹیوں کو، جوانوں کو لے کے باغوں میں جا جی ورزے جا، لمبی عمر درا نا، اور اصل چیز نیکی تو کرنا نا، اللہ نیکی کو پسند کرتا ہے۔ ساری زندگی جتنے بھی اس کائنات میں جتنے بھی اللہ کے نبی اترے ہیں سارے اسی لیے اترے ہیں، لوگوں برائیوں سے باز آ جاؤ، نیکیاں کر لو جتنے بھی ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، جو انسان یہ پسند کرتا ہے نا اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے، اور یہ پسند کرتا ہے اللہ مجھے لمبی عمر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہی کہتا ہوں فلیصل رحمہ،
اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی سے کام لے. اپنی والدہ اور اپنی والدہ جو اپنی ہے اور اپنے والد کی والدہ وہ اور اپنی والدہ جو ہے، یعنی والد کی والدہ کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں، یعنی وہ تائے، وہ چچے، وہ پھوپھیاں، وہ سارے، اور ان کی آل اولاد، اور ماں کی طرف سے جو ہیں یہ خالائیں، ماموں اور ماموں کے بچے اور بچیاں، یہ کہتے ہیں یہ صلہ رحمی میں یہ آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان پسند کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے اور عمر میں اضافہ کر دے. میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں وہ ان لوگوں سے جو بتائے گئے ہیں وہ اچھا سلوک کرے. بے شک وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، یہ کرے اللہ عمر اور رزق دونوں میں اضافہ کر دے، دونوں میں اضافہ کر دے گا. حدیث میں آتا ہے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، اور اپنے بیٹے کو بتایا ہے کہ یہ تیرا ماموں ہے، یہ تیرے ماموں کا فلاں ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، وہ تیری پھوپھی ہے، وہ پھوپھی کے بچے ہیں، وہ ماموں کے بچے ہیں. او لوگو، اوے اپنی اولاد کو یہ بتاؤ یہ ماموں کے تائے کے چچے کے بیٹے ہیں، اور ان کو بتاؤ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہارے رزق میں اور تمہاری عمر میں اضافہ فرما دے گا. حدیث میں ایک تیسری چیز کا بھی ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو انسان یہ پسند کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، وَيُنَسَّعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے، رزق اور عمر میں اضافہ کرے. کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر کے زندگی، خوف کی زندگی گزارے. یاد رکھنا عام انسانوں یا چیزوں کے ڈر اور خوف اور اللہ کے خوف میں فرق ہے. عام چیزوں کا ڈر یہ ہوتا ہے یہ سانپ ہے یہ کاٹ جاتا ہے، یہ زہر ہے یہ مار دیتا ہے، ایک خوف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف ایسا ہے جس میں پیار ہے، اور میرے مالک نے اتنا کچھ مجھے دیا پھر میں اس کی بات نہیں مانوں گا، پھر تو وہ مجھے سیدھا کرے گا نا. پھر میرے مالک نے مجھے انسان بنایا، میرے مالک نے، اگر میرا مالک مجھے چاہتا، اور بتاؤ اور لوگوں کون روک سکتا تھا اگر اللہ انسان کی بجائے کسی کو کتا بنا دیتا، کتے کی بجائے اس کو اگر پخانے کے اندر رہنے والا وہ جو کیڑا اور سنڈی وہ ملاپا اگر اللہ بنا دے. اور اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا، وہ میرا مالک بڑا اچھا ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ایک پیار اور محبت کا اللہ کے ساتھ. اور میرے مالک نے مجھے ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، میرے مالک نے مجھے یہ خیر والے دن دکھائے، میرے مالک نے مجھے میرے اوپر اتنا کھانا پینا عقل دی، میرے مالک نے میرے اعضاء صحیح بنائے، اور اتنا کچھ میرے مالک نے بنایا، وہ بڑے ہی چنگا ہے. اس کا حق یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے ورنہ وہ سیدھا کرے گا. اللہ کا جو ڈر ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کی نعمتیں، اس کا پیار، اس کے محبت کو ذہن میں رکھ کے کہ میں اس مالک کی نافرمانی نہیں کروں گا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو، اللہ ان کی عمر کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے.